السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شرازی۔ جادو نگری اور جنات کی دنیا ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے اور اس سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ وظیفے کے کنسیپٹ اور تصور کے حوالے سے ہے۔ قرآن مجید کی ایک مشہور آیت ہے واللہ خیر الرازقین۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس آیت کے اسٹیکر بھی بنے ہوتے ہیں جو لوگوں نے اپنی دکان پر لگائے ہوتے ہیں، اور ویسے بھی پینٹر سے بھی اپنی دکان کے اوپر لوگ واللہ خیر الرازقین لکھ کر لگا دیتے ہیں، اور کیلنڈروں پر بھی یہ آیت چھپی ہوتی ہے اور لوگ اپنے آفس میں اس کو لگانا باعث برکت اور سعادت سمجھتے ہیں۔ بہرحال وظیفے کا صحیح تصور اور کنسیپٹ کیا ہے، اس حوالے سے پہلے بھی ایک دو ویڈیوز کے اندر میں بڑی تفصیل کے ساتھ بات کر چکا ہوں کہ وظیفہ کوئی بٹن نہیں ہوتا کہ جس طرح بٹن کو ہم دباتے ہیں تو بلب آن ہو جاتا ہے، بٹن کو اوپر کرتے ہیں تو بلب آف ہو جاتا ہے۔ تو وظیفہ کوئی ایسا بٹن نہیں ہے کہ آپ 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام کو پڑھیں گے تو آپ کا وہ کام ہو جائے گا، نہیں پڑھیں گے تو وہ کام نہیں ہوگا۔ وظیفہ یہ اصل میں اصل تصور اور کنسیپٹ اس کا یہ ہے کہ یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ وظیفہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم وظیفہ کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور وہ دنیا سے ذرا کٹ کے اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کریں، اور اس آیت کے اندر جس کا ہم وظیفہ کر رہے ہیں جو پیغام ہمیں دیا گیا ہے اس پیغام کو اپنی زندگی پر لاگو کریں۔ یہ اصل وظیفہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ بس طوطے کی طرف اللہ خیر الرازقین واللہ خیر الرازقین واللہ خیر الرازقین، یہ پڑھنے سے اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، سوائے اس کے ہم یہی کہہ سکتے ہیں، اللہ سے امید کر سکتے ہیں کہ ہے تو قرآن کی آیت، اس کی نیکیاں ہمیں مل جائیں گی، ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ہمیں مل جائیں گی۔ باقی جو تصور ہم نے قائم کر رکھا ہے وظائف کے متعلق ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو آیت ہے واللہ خیر الرازقین، اس آیت کے پس منظر کے حوالے سے اگر میں آپ کو بات سمجھاؤں گا تو آپ کو بات اچھی طرح سمجھ آئے گی۔ دیکھیں یہ آیت آتی ہے 28ویں پارے میں، سورہ جمعہ ہے، اس کا بالکل آخری حصہ ہے، یہاں پر آ کر سورت ختم ہو جاتی ہے واللہ خیر الرازقین۔ آپ خود تفاسیر اٹھائیں اور یہ آخری سورہ جمعہ کا جو دوسرا رکوع ہے جس میں مختصر سا ہے 3-4 لائنیں ہیں، ان کو آپ پڑھیں، ان کا ترجمہ پڑھیں، اور مفسرین نے جو اس کی تفسیر لکھی ہے اس کو پڑھیں، تو آپ پر واضح ہوگی کہ واللہ خیر الرازقین کا مطلب کیا ہے۔ واللہ خیر الرازقین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کا اسٹیکر بنا کر دکان پہ لگا دیں، آپ اس کو دکان کے اوپر لکھ دیں تو آپ کی دکان چلنا شروع ہو جائے گی، آپ کے کاروبار میں برکت ہو جائے گی۔ دیکھیں واللہ خیر الرازقین کا مطلب اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اس سے پہلے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے لیے تمہیں بلایا جائے تو دوڑو نماز جمعہ کے لیے، تو اور وذروا البیع اور خرید و فروخت کاروبار دنیا اور دنیا کے کام وغیرہ دھندے چھوڑ دو، اور یاد رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ آگے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ جب جمعے کی نماز پڑھ لو تو اس کے بعد تمہیں پھر اجازت ہے کہ تم جاؤ پھیل جاؤ دنیا میں، اور کاروبار دنیا جو کاروبار تجارت اللہ کا فضل جو تلاش کرنا ہے وہ تلاش کرو، تو اس کے بعد تمہیں اس بات کی اجازت ہے تم یہ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ لیکن وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا الیہا وترکوک قائما۔ یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ مدینہ طیبہ کی زندگی کے ابتدائی دور میں جمعے کی نماز پہلے ہوا کرتی تھی اور خطبہ بعد میں ہوا کرتا تھا۔ جیسے آج کل خطبہ پہلے ہوتا ہے، جمعہ نماز بعد میں ہوتی ہے، اس وقت نماز پہلے ہوا کرتی تھی، خطبہ بعد میں ہوا کرتا تھا۔ اور اس وقت کاروبار کا روٹین اس طرح آج کل کی طرح تو نہیں تھی کہ مارکیٹیں دکانیں ہر وقت بھری رہیں۔ اس وقت قافلہ شام سے دور کسی ملک سے آیا کرتا تھا، وہ کبھی مہینے بعد، کبھی 2 مہینے بعد، کبھی 3 مہینے بعد دکاندار خرید لیا کرتے تھے، پھر ان کو بیچا کرتے تھے، اور کسی دکان والے کا مال مہینے بعد ختم ہو جاتا تھا تو وہ پھر اب قافلہ جب تک نہیں آیا اس وقت تک اس کی دکان بند پڑی رہتی تھی۔ تو یہ ترتیب اس وقت ہوتی تھی۔ تو قافلہ جب آتا تھا تو پھر ہر ایک چھینا جھپٹی ہوتی تھی، ہر ایک کی کوشش ہوتی تھی کہ اس سے پہلے کہ سارا مال ختم ہو جائے میں بھی اپنی دکان کے لیے کچھ خرید لوں۔ اب ہوا کچھ اس طرح کہ جمعے کا دن تھا، حضور علیہ السلام نماز جمعہ پڑھا رہے تھے اور عین اس وقت پر وہ قافلہ آ گیا، اور اس کا جو نقارہ تھا وہ بجا، شور شرابہ ہوا، جی قافلہ آ گیا، قافلہ آ گیا۔ تو جو صحابہ کرام نماز جمعہ پڑھ رہے تھے انہوں نے جو ہی نماز جمعہ کی آپ علیہ السلام نے پھیرا تو وہ فوراً خطبہ سننے سے پہلے ہی، خطبہ کیا تھا؟ نماز جمعہ کے بعد خطبہ ہونا تھا، یعنی اللہ کی دین کی بات ہونی تھی، تو اس کو سننے سے پہلے ہی انہوں نے سمجھا نماز ہم نے پڑھ لی ہے، فوراً دوڑے کہ کہیں مال ختم نہ ہو جائے، ہم بھی اپنی دکان کے لیے خرید لیں۔ تو پوری مسجد خالی ہوگی سوائے 2-4 چند ایک صحابہ کرام کے جو آپ کے ساتھ رہے۔ اور اس پر بعد میں وعید بھی نازل ہوئی
حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ بھی چلے جاتے ساری مسجد خالی ہو جاتی تو اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا۔ بہرحال اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی تھی کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، کہ جب انہوں نے تجارت کو دیکھا اور کھیل تماشے کو دیکھا تو آپ کو کھڑا ہی چھوڑ گئے، آپ خطبے کے لیے کھڑے تھے، آپ کو کھڑا چھوڑ کر سارے ادھر چلے گئے، ٹھیک ہے۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، جو اللہ کے پاس ہے نا وہ اس لہو سے، اس تجارت سے بہتر ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اب دیکھیں یہ آیت واللہ خیر الرازقین یہاں پر آ رہی ہے، یہاں پر ہمیں کیا تصور دیا جا رہا ہے؟ یہاں پر ہمیں یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ رزق تجارت میں نہیں ہے، رزق کمپنی میں نہیں ہے، جاب میں نہیں ہے، ریڑھی میں نہیں ہے، دکان میں نہیں ہے، واللہ خیر الرازقین، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ لہٰذا اس رزق کے لیے، اس دکان کے لیے، اس کمپنی کے لیے، اپنی جاب کے لیے، اپنی ریڑھی کے لیے، اپنی کاروبار کے لیے اللہ کے دین کی بات کو نہ چھوڑو، مسجد کو نہ چھوڑو، رسول کو نہ چھوڑو، قرآن کو نہ چھوڑو۔ نماز تو ہو گئی تھی لیکن نماز کے بعد اللہ کے رسول نے اللہ کی بات کرنی تھی، اللہ کا پیغام سنانا تھا، خطبہ دینا تھا، تو اس پر یہ سخت وعید نازل ہوئی کہ تم نے اللہ کی دین کی بات کو نہیں سنا اور اس کو چھوڑ کر تم کاروبار کی طرف چلے گئے، تم اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑ کر اس کی طرف چلے گئے، تم قرآن تمہیں سنایا جا رہا تھا، تم اس کو سننے کو چھوڑ کر تم اس طرف چلے گئے۔ تو یاد رکھو ان چیزوں میں رزق نہیں ہے، فاللہ خیر الرازقین، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو اب دیکھیں یہ آیت تو ہمیں یہ تصور دے رہی ہے کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، لہٰذا اللہ کو نہ چھوڑو، اللہ کے رسول کو نہ چھوڑو، اللہ کے قرآن کو نہ چھوڑو، دین کی بات ہو رہی ہو تو اس کو سنو، دین کی بات کو چھوڑ کر تم اپنے دکان اور کاروبار اس کی طرف نہ جاؤ، کیونکہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اگر اللہ تمہیں رزق دینا چاہے گا تو تمہاری کوئی کاروبار نہ ہو، کوئی تمہاری کمپنی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، اللہ تمہیں رزق دے گا۔ اور اگر اللہ تمہارے رزق کو روک دے تو تم جتنی مرضی کمپنیاں بنا لو، جتنی مرضی پلازے کھڑے کر دو، دکانیں بنا لو، ریڑیاں لگا لو، چھابے لگا لو، جو مرضی بزنس کر دو، اللہ نے اگر تمہارا رزق روک دیا تو کوئی بھی تمہیں رزق نہیں دے سکتا۔ تو اب مجھے امید ہے کہ واللہ خیر الرازقین کا تصور آپ کے سامنے واضح ہو گیا ہوگا کہ صرف اسٹیکر لگانے سے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔